السلام علیکم عاقب صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی عرب کا شیخ صالح الفوزان صالح الفوزان، حفظہ اوکے اللہ، اس کا ایک فتویٰ شائع ہوا ہے۔ اوکے کوئی آدمی ایک سوال پوچھا ہے کہ نماز کس طرح پڑھے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے بتایا جس دیش میں جو مذہب رائج ہے اسی طرح اسے پڑھنا چاہیے۔ اس بات کو لے کر بدعتی جو مذہبی بدعتی وہ لوگ بہت اہل حدیث سلفی ان لوگوں کو بہت برا بھلا کہتے ہیں کہ سعودی عرب کا عالم کا فتویٰ یہ ہے، تم لوگ نہیں مانتے، ایسا ہاں، ایسا بول رہا۔ یہ کوئی بات نہیں اس ہوئی۔ کا تھوڑا آپ کھل کر وضاحت کیجیے۔ میرا میں پاس کھل ایک ویڈیو آیا ہے، اس ویڈیو کو میں کوشش کرتا ہوں آپ کو پاس بھیجنے کے لیے، بہت اچھا کیا آپ نے بھیج دیا۔ میں ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ نہیں کر پا رہا ہوں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، یہی سوال کا لیکن میں طریقہ کوشش بہتر کر ہے۔ کے بھیجتا ہوں۔ آپ نے جو ویڈیو بھیجی اس کا سوال آپ نے وائس میسج کر دیا۔ جب بھی آپ کوئی وائس میسج بھیجیں تو اس میں سوال ہونا چاہیے نا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو دیکھ کر مجھے بتائیں۔ او بھائی میرے، یہ جیسے بھائی نے سوال کیا نا، یہ بالکل صحیح طریقہ ہے۔ شیخ صالح الفوزان ہیں، ان سے پوچھا گیا، اور وہ ان سے کیا پوچھا گیا سنیں کہ ہم نمازیں کس طریقے سے پڑھیں اپنے ملک میں۔ المذهب الذي عليه البلد۔ یہاں شیخ نے یہ اجتہاد کرتے ہوئے جواب دیا کہ جس مذہب کو آپ کے ملک میں مانا جاتا ہو۔ اب پاکستان کو لے لیجئے، پاکستان کے اندر صرف کیا حنفی مذہب رہتے ہیں وہاں پر حنفی مذہب کے سارے فرقے رہتے ہیں، بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، تبلیغی بھی ہیں، جماعت اسلامی بھی ہیں، سہروردی بھی ہیں، نقشبندی بھی ہیں، نہ جانے کون کون سے جتنے بھی فرقے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اہل حدیث بھی ہیں، غیر اہل حدیث بھی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ غیر مقلد بھی وہاں پر پائے جاتے ہیں۔ تو کسی بھی ایک ملک میں یہ کہنا کہ فلانے ملک میں فلانے مذہب کو مانا جاتا ہے، تو یہ شیخ صاحب کا اجتہادی فتویٰ ہے، یہ ان کی اپنی نصیحت ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جس ملک میں جو مذہب رائج ہو اس کے مطابق نماز پڑھی جائے۔ تأخذ بالمذهب الذي عليه البلد، حنفي مالكي شافعي حنبلي، المذهب الذي عليه البلد۔ المذهب الذي عليه البلد۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شیخ صالح الفوزان کی رائے ہے، انہوں نے کوئی دلیل قرآن و سنت سے آپ کی اور ہماری خدمت میں پیش نہیں کی ہے، اور ان ائمہ نے، جن ائمہ کا شیخ محترم نے نام لیا ہے بہت ہی احترام سے، ان ائمہ نے ایک خوبصورت بات ضرور کہی ہے اور وہ ہم سب کو سکھائی ہے، اذا صح الحدیث فہو مذہبی۔ جب صحیح حدیث مل جائے تو اسی پر عمل کرنا۔ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ افریقہ کے لوگ، جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور باہر سے آتے تھے، وہ اس طریقے سے نماز پڑھیں اور مکہ کے لوگ ایسے نماز پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور ترین حدیث ہے، متفق علیہ، بخاری اور مسلم میں موجود ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب آپ اگر اس طریقے سے نماز پڑھتے ہو جیسے امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے، تو امام ابو حنیفہ کے مذہب کی طریقے سے نماز پڑھنا، یہ تو امام ابو حنیفہ نے خود نہیں کہا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میرا قول حدیث کی مخالفت میں آپ کو ملے تو میرے قول کو دیوار پر دے مارنا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنا۔ صحیح حدیث مل جائے تو صحیح حدیث پر عمل کرنا۔ تو ائمہ کرام نے، ان چاروں ائمہ نے ہمیں جو بات سمجھائی ہے وہ یہ کہ ان کے مذہب کی تقلید نہیں کی جائے گی، ان کے طریقے پر نماز نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ شیخ صاحب کا یہ فتویٰ
محل نظر ہے، اس لیے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی۔ آپ علیہ السلام اگر یہ فرما دیتے کہ حنفی مذہب جس ملک میں رائج ہوگا اس ملک کے مطابق آپ نماز پڑھیں تو ہمیں کوئی اعتراض ہی نہیں تھا، لیکن یہاں مجھے اور آپ کو حق حاصل ہے کہ میں شیخ صالح الفوزان کی اس رائے سے اختلاف کر سکتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہمارے پاس موجود ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طریقے سے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اب مجھے بتائیے، اگر آپ حنفی طریقے سے نماز پڑھیں اور وہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو یا نہ ہو، اگر ہے فبیہا، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ حنبلی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو آپ یہ بتائیے کہ وہ کیا قابل قبول ہوگی نماز؟ نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ آپ ان سارے ائمہ کا احترام کریں، اور انہوں نے جو کہا ہے نا اترکو قولی، ہمارے قول کو چھوڑ دینا، بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مل جائے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جن کا شیخ صاحب نام لے رہے ہیں، حالانکہ شیخ صاحب بھی اگر ان سے پوچھیں نا تو یہ کہتے ہیں کہ دیوبندی وہ شخص جو کہ یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، ہر جگہ موجود ہے، تو وہ تو کافر ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، یہ مقلد جو اپنے آپ کو بہت شیخ صالح الفوزان کا فتویٰ لے کر آپ کو بتا رہے ہیں نا کہ اہل حدیثوں آپ بھی ایسے کہو ایسے کرو، شیخ صالح الفوزان یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو وہ تو کافر ہے، اس کے پیچھے اس کی تو خود نماز نہیں ہوتی، شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں، الا یہ کہ وہ ہماری امامت کرائے گا۔ تو شیخ صالح الفوزان کا یہ جو موقف ہے یہ دراصل تفصیل طلب ہے، اور شیخ صالح الفوزان، اگر شیخ صالح الفوزان یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی جائے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مذاہب ہیں ان میں سے قرآن و سنت کی جو باتیں ہیں وہ سب لی جائیں گی، تو اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی مذہب میں قرآن و سنت کی بات کے مخالف کوئی بات کی جائے گی تو پھر ہم مکلف نہیں ہیں کہ شیخ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نہیں مانتے تو ہم پھر کسی کی کیا مانیں گے، جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود یہ فرما رہے ہیں کہ میری بات کو دیوار پر دے مارنا اور بات اس کے لینا جس کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، تو وحی کس پر نازل ہوتی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو نبی کے طریقے پر جہاں بھی رہیں، جہاں بھی کسی بھی ملک میں رہیں اور کسی بھی مذہب کے ماننے والے کیوں نہ ہوں، آپ حنفی رہیں کوئی بات نہیں، حنفی رہو لیکن نماز نبی کے طریقے پہ پڑھو، شافعی ہو شافعی رہو، نماز نبی کے طریقے پہ پڑھو، حنبلی ہو حنبلی رہو، نماز نبی کے طریقے پہ پڑھو، مالکی ہو کوئی بھی ہو، دیوبندی ہو کوئی بھی ہو، بریلوی ہو کوئی بھی ہو، اہل حدیث تو الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہیں اور نماز ان کی بالکل قرآن و سنت کے مطابق ہوتی ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی۔